ہمارے پاس اس ٹائم سہیل ناصر صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے ذخیرہ اپنا تقریباً تو ختم کر دیا تھا میرے خیال میں براڈ کی آخری ٹرن پہ. سنا ہے میں نے ان کو، ماشاءاللہ اچھے ان کے ذخیرے میں بھٹی صاحب الفاظ آ چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں ادھر وہ اب ختم ہو گئے ہوں گے؟ نہیں نہیں ختم تو نہیں ہوئے ہوں گے. میں صرف یہ نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے ذخیرے میں نا نیو ایڈیشن ہو رہے ہیں وہ لفظوں کے نا. تو اب جی یہ جی لفظ لے کہاں سے رہے ہیں، یہ ایک تشویش کی بات آ گئی ہے نظر میں. کیونکہ ورڈ یہ تو طاہر امجد صاحب کی مطلب بیٹھے ہوتے تھے ان کی نگرانی میں. اب جو لفظ ان کے ذخیرے میں آ رہے ہیں نا وہ کسی اور طرف سے آ رہے ہیں، وہ تشویش کی بات ہے، وہ اچھے ورڈ نہیں ہے جو یہ ان کے ذخیرے میں آ رہی ہیں. چلیں، ابھی آپ کا مقصد یہی ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے ہاں جی تاکہ پھر جب آپ بات شروع کریں تو پھر وہ درمیان میں معاملہ ٹرک نہ ہو. جی چلیں ٹھیک ہے، ضرور جی، انشاءاللہ. محمد سہیل ناصر صاحب کو سب سے پہلے میں ریکویسٹ ڈالتا ہوں، تو میں نے کہا چلو کچھ ہم بھی سن لیں. ادھر تو میں نے کافی سنے ہیں جی نیچے بیٹھ کے. محمد سہیل ناصر صاحب جناب. وعلیکم السلام بٹی احمدی، حقیقی اور سچے احمدی مسلمان پوائنٹ کی حال ہے جی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی حکم کرو بٹی احمدی مسلمان پوائنٹ. لب کو شاید جسارت اجازت کرا یا نہیں سمجھا؟ نہیں جسارت تسی کرو، بالکل کرو. تے مار لو نعرے جناب. وہ تواڈے نعرے سننے واسطے تے لوگ تھلے بیٹھے ہوندے نے. ਅਸੀਂ تھلے بیٹھے ساں جتھے تسی نعرے مار رہے تو ہن تے ساڈے کول آ گئے ہو. تے ہن تے جناب اسی بالکل. اچھا میں کی کیتا؟ میں تو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا 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 اچھا، یعنی کہ جو آپ نے نعرے لگائے وہ ان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں بٹی احمدی مسلمان بھی تانوں پتہ ہی ہے الفاظ دا ذخیرہ بڑا محدود ہے گا تے جی جی علم دا دائرہ بھی اتنا وڈا نہیں ہے گا. تے کوشش کردا واں کہ جڑا آسان الفاظ میں سادہ لو عوام انسان نو میں اپنا پیغام پہنچا چھڑنا. تو کوشش جاری ہے کہ دیکھو. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلے جی جتنا کا ہے اتنا تو پہنچائیں نا. تو بالکل اچھا میں وہ ایک جنت کے تصور کی میں تھوڑا جہا ایک مضمون لکھیا سی، اگر کہندے ہو تو میں حاضر پیش خدمت جی گزار جی، کر یہ تو کراں بہت گے اچھا نا؟ ہوگا. یہ تو بہت اچھا ہوگا جی. ہمارا مضمون شروع ہو جائے گا تو یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا. جی جی اچھا میں جو نا جنی بھی یہ جنت کا تصور ہے نا، یہ ہمارے بڑے پیارے دیوبند دے عالم نے مولانا طارق جمیل. وہ ویسے دیوبند چ تو مسلمان کہلاندے نے، لیکن جن بریلوی تے وابی تے شیعہ انہاں دے کولوں انہاں نوں مسلمانیت دا سرٹیفکیٹ لینا پیندا وا. تے مجبوری ہے انہاں دی، تے اپنی فرقے چ وہ مسلمان کہلان دا انہاں نوں اعزاز حاصل ہے گا. تو میں وہ جداں جنت دا تصور پیش کردے نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں کوئی جنت دا کانٹریکٹ دے چھڈیا کہ تسی جنت ڈیزائن کر کے نا دنیا والوں نوں بتاؤ. جدہ ایک انسان کوئی بلڈنگ ہوندی ہے او دا ایک انجینئر طے کردا وا کہ یار اے بلڈنگ تسی ڈیزائن کرنی ہے، تے وہ عجیب عجیب گلاں کردے نے. میں تو بہرحال باقی جڑے مٹی دے مادو آگے بیٹھے ہوندے نے او واہ 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 کی کہنے مطلب کوئی غور طلب نہیں کرتے گلاں نو کہ یار یہ گلاں کتھے لکھیاں نے، اسی انہاں دی تحقیق کریے. مطلب اے جڑے نے ساڈا انہاں نے جڑا اسلام دا حال کیتا وا نا، انہاں نے جنسیات دے نال اسلام نو بڑا منسوب کر چھڈیا ہے کہ کوئی بھی پہلو ہو او دے وچ جنسیات پا چھڈو جذبات نو انسان نو ابھار واسطے. تے اے سارے بڑے معاملات نے، نازک صورتحال نے تے بڑے غور طلب معاملات بھی ہیں. تے اے میں سمجھیا وا کہ اے پوائنٹ انہاں نو کوئی یا تو کوئی سانو اے سرٹیفکیٹ لا دیں کہ اے جنت دا جڑا ڈیزائن انہاں نے کر کے عوام الناس دے سامنے رکھیا ہے کہ حورا ہوں گی 70 جوڑے کپڑے پائے ہوں گے خوبصورت ترین، تے او پانی پیئیں گی تو اندروں مطلب کپڑے دے وچ 70 کپڑے بھی پا کے رکھے ہونے نے تے او دے وچ او پانی بھی پیئیں گی تے او بھی ننگدا وا نظر آ رہا ہوگا. یہ عجیب جی کیڑی گلاں نے. میں بہرحال عوام الناس جڑی نے انہاں دے واسطے دعا کردا واں، او جڑے مٹی دے مادو آگے بیٹھے ہوندے نے وہ کوشش کریا کریں کہ انہاں نوں پوچھو پائے نے کی پڑھا رہے ہو، ایک کیڑی چیزاں نے. ایک تسی کوئی فلم ویکھ کے سانو او دی کہانیاں دسن آ گئے نے، تو اے بڑی غور طلب معاملات نے. انہاں تے بھی انسان غور کرے تو کافی چیزاں انہاں نوں لب سکتی ہیں تے ہدایت دا رہنمائی بھی لب جی سکتی ہے. السلام بہت علیکم. شکریہ جی، جزاک السلام اللہ جی. علیکم. میری لب کشائی جسارت پہنچی ہے منزل تک یا ہمارے راہ میں سے دوست پھنس آئے پھس ہیں گئی ہے؟ محمد سہیل ناصر صاحب. یہ ساجن عدیل صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی.
وعلیکم السلام سر، یہ جنت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جنت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو سر آپ اپنا تعارف کروائیں نا، ضرور جی بتائیں گے میرا اسی پہ۔ میں پہلے بھی بھائیشاد کی بروڈ پہ آیا ہوں، بٹی صاحب کی، تو میں اکثر یہاں پہ آتا رہتا ہوں۔ پھر ہمارا ہی حافظہ کمزور ہو گیا ساجد صاحب۔ ساجد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھٹی صاحب ہی ہیں، جی اور جی بھٹی صاحب یہ آئے تھے نا ایک دفعہ پہلے ہو کر گئے ہیں نا، جس دن ایم زی بھائی بھی تھے، پھر وہ طاہر امجد صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، کچھ بات ہو رہی تھی ان کی، وہ ایک نفیس احمد کی کوئی ایک آئی ڈی تھی، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ہاں یہ میرے خیال میں شاید اس ٹائم موجود نہیں تھے شاید۔ تو آپ نفیس احمد کی آئی ڈی سے آئے تھے جناب ساجد صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ میں اسی یہ آئی ان ڈی سے سے آتا ہوں سر۔ اچھا یہ اچھا۔ اسی آئی ڈی سے آئے تھے، وہ نفیس احمد کی آئی ڈی سے ہی ان کی بات بات چیت یہ ہو ہے رہی محمد ولی صاحب کہ یہ ہمارے ساتھ گفتگو اچھی کریں گے تو ٹھیک ہے، کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بھول گیا۔ میں پہلے بھی اس بروڈ پہ آیا ہوں۔ میرا تو بس ایک چند سا سوال ہے، کیونکہ میں آپ کی بات سن رہا تھا نا کہ یہ انہوں نے جو جنت کے بارے میں یہ باتیں سنائی ہیں، یہ جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جنت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیونکہ اگر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جنت کیا ہے، جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، جنت کس چیز کو بولتے ہیں۔ محترم آپ مجھے صرف اتنا کو بتا دیں کہ آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا جماعت اپنا دوسرے کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، بس اتنا بتا دیں، پھر بات کریں، بس پھر مجھے کوئی ٹینشن جی نہیں۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی، کس سے جی پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بتائیں جی، کیا ڈیفینیشن ہے؟ ٹروتھ سیکر بھائی بتائیں گے آپ؟ جنت کی ڈیفینیشن میں ایک چیز رکھ سکتا ہوں سامنے، جو وہ آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح جو ہے یا نفس جو ہے وہ 2 دفعہ اپنے قبضے میں لیتا ہے، ایک وہ جب سوتا ہے اور ایک وہ جب مرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سونے کے معاملے میں روح واپس ہو جاتی ہے، جبکہ موت کے معاملے میں روح واپس نہیں ہوتی۔ تو جو سونا ہے نا وہ ایک نیم موت کہا جاتا ہے، جیسے جی اس میں سر، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، سوری، معذرت ہے سر۔ دیکھیں کہ اگر انسان کے روح میں جسم میں اگر روح ہی نہیں ہوگی تو پھر انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی ساجن مجھے بھائی، پوری ڈیفینیشن بتائیں نا۔ ساجن بھائی بات کرنے دیں، ان کی بات پوری ہوگی آپ پھر جرا کریں، پہلے بیچ میں مت روکیں، یہ ٹھیک بات جی نہیں ہے اس طرح۔ جی معذرت سر، جی بولے جی سر۔ ہر براڈ کی ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں، اس براڈ کا تھوڑا معاملہ ڈفرینٹ ہے، آپ جی اگلے بندے کو پوری بات کرنے دیں، جی اس کے بعد آپ بات کریں جو بھی کریں۔ جی سوری ٹو سیکر بھائی، کریں بات۔ اصل میں جو بندہ سوتا ہے نا تو کیا ہے کہ وہ خواب میں اس کی ایک کانشیسنیس ہوتی ہے، جو یہ کانشیسنیس ہے نا، یہ جو اپنے بارے میں جو اپنا احساس ہے، یہ اس کو یہ چیز نہیں مرتی، جو آپ کا جو اپنا احساس ہے، اور پھر ایک جو آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ جو موت ہے وہ اسی طرح کسی آپ ڈائمنشن میں چلے جائیں جو آپ خواب میں جس طرح دیکھتے ہیں۔ اب خواب میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں جو آپ نے دن میں کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے خواب میں، بعض دفعہ آپ کی طبیعت کس طرح کی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ منظر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ اس دنیا کے یا اس ڈائمنشن کے کوئی اللہ کی طرف سے ہوں۔ اب جو موت ہے ہو سکتا ہے وہ اسی ڈائمنشن میں انسان کی روح یا انسان کی کانشیسنس جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر انسان نے اچھے کام کیے ہیں، اگر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اچھے کام کیے ہیں، اب وہ اگر کسی دن اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا اچھے کاموں کو وہ محسوس کرتا ہے، وہ ایک اندر سے ایک جو روحانی بلندی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے برے کام کیے ہیں، وہ اگر کسی دن اکیلا بیٹھا ہوگا تو اس کو جو اس کی فیلنگ آئے گی نا، اس کو جو سیڈنس کی فیلنگ اور اس سے گناہ کی جو فیلنگ آئے گی، کئی دفعہ بندے
اگر بالکل اکیلی جگہ میں بیٹھے ہو، کوئی ارد گرد کوئی چیز نہ ہو، کچھ وہ اور کر نہ سکیں، تو وہ جو احساس ہوتا ہے نا گناہ کا، وہ آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی کانشیسنیس ایک ایسے جگہ چلی جائے گی جہاں پہ آپ کو سیلف ریفلیکشن، یعنی کانشیسنیس کو آپ احساس ہوگا اپنے گناہ کا، وہ جو احساس اگر اس نے برائی کی ہے تو جتنا احساس کو گناہ کا ہوتا جائے گا، اتنی روح جو ہے نا وہ اس آگ میں جلتی جائے گی، اس کی ایک تڑپ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ وہ گناہ کا احساس اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ وہ برداشت کے قابل نہیں رہے گا، وہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جس نے اچھائی کی ہے اس کو اچھائی کا احساس بڑھتا جائے گا۔ اب یہ جو ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ قبر کے موت کے بعد ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یا تو جنت کی ہوا آتی ہے یا اسے دوزخ کی آگ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے، اب یہ بھی، اب باقی تو دیکھیں نا، باقی چیزیں یہ ہیں کہ جو اشارے موجود ہیں ہم اسی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں لوگوں کے ایکسپیرینس سے کچھ اس طرح کی آئی ہیں، کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اس پہ اب کتنا ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ روح جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور کانشیس ہوتی جاتی ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اس کے وہ کئی دفعہ تو یہ بھی ہے کہ 40 دن تک روح کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مر گیا ہے، کئی دنوں تک اس کو پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو کہ وہ مر گیا ہے۔ پھر ایسا ایسا اس کو احساس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک دنیا میں روح رہتی ہے، پھر